کہ ہارون سیر کے لیے نکلا، آگے جناب دستہ، پیچھے دستہ، کرو فر، شاہی جلال و جمال دونوں ساتھ۔ جب وہ بغداد کے بازار میں آیا نا تو کیا دیکھتا ہے؟ وہاں حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کے وسط میں بیٹھے، ویرانوں میں تنہائیوں میں رہنے والا بابا بازار کے وسط میں بیٹھا ہے۔ کیفیت ہے ایک، کرتے کیا ہیں؟ خود ہی زمین پر لکیریں لگاتے ہیں اور خود ہی مٹاتے ہیں۔ پہلے تو ہارون اس بات پر حیران ہے، یہ بابا آج ویرانہ چھوڑ کر بازار کیا کرنے آ گیا؟ مخاطب کیا، بہلول خیر تو ہے، آج بازار میں کیسے آنا ہوا؟ فقیر نے حضرت راز سے پردہ اٹھایا، کہتے ہیں ہارون ایویں نہیں آیا، بڑا خاص مقصد لے کر آیا ہوں۔ ہارون نے پوچھا، بہلول کون سا مقصد ہے؟ تو کہتے ہیں ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں، میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانے آیا ہوں۔ شاہی رنگ تھا، شاہی گھوڑا تھا، پروٹوکول تھا، اس کو فقیر کی بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ آگے سے مذاق کر کے ہارون پوچھتا ہے، بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت بہلول رو پڑے اور کہتے ہیں ہارون آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، آج وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتا۔ بات آئی گئی ہوئی، گزر گیا وقت۔ ایک دن پھر ہارون سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے؟ حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں، وہی کیفیت، وہی حال، خود لکیریں لگاتے ہیں پھر خود ہی مٹاتے ہیں۔ حیران ہوا، اس دن بازار آج قبرستان۔ پوچھتا ہے بہلول خیر تو ہے؟ اس دن بازار آج قبرستان۔ حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون صرف جگہ بدلی ہے، کام وہی کر رہا ہوں۔ بادشاہ تھا، بھول چکا تھا۔ کہتا ہے بہلول کون سا کام؟ آپ نے فرمایا مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں۔ ہارون کو یاد آ گیا تو پوچھتا ہے بہلول اس دن تو بات نہیں بنی تھی، آج بھی بنی کہ نہیں بنی؟ حضرت بہلول رو پڑے۔ آپ نے فرمایا ہارون آج یہ تو مانتے ہیں، آج وہ نہیں مانتا۔ آج ویلا جے منا لو یار، آج ویلا جے منا لو۔ چلے ہماری مت اس طرح ماری گئی ہے کہ ہم پیسے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن شاید پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو کچھ بھی نہیں۔ حقیقت ہے حضرت، حقیقت ہے نہیں حضرت، بہت کچھ ہے، کبھی کہہ کر تو دیکھو۔ یہ کیونکہ مسکین کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے، تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بلند پایا ولی تھے حضرت۔ محمود غزنوی نے جب سومنات پر حملہ کیا نا، فتح نہیں ہوئی، تو پھر حضرت کی بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصر کر کے حضرت کی خدمت میں آیا تو آپ نے جاتے ہوئے اسے اپنا جبہ عنایت کیا، تو پھر محمود نے حملہ کیا تو فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، تو محمود نے کیا کیا کہ آپ کا جبہ لے کر نا ہاتھ پر رکھ کر آپ کے جبے کے وسیلے سے دعا کی، یا اللہ تیرے دوست کا جبہ ہے، اس کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے۔ اللہ نے فتح دے دی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب رات کو سوئے نا محمود غزنوی علیہ الرحمہ، تو خواب میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ملے بڑے غصے میں، اور کہتے ہیں محمود تو نے میرے جبے کی عزت نہیں رکھی۔ تو محمود غزنوی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اور عزت کیا ہوگی؟ آپ کے جبے کے وسیلے سے فتح مانگی، اللہ نے فتح دے دی۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ یا اللہ اپنے اس مقرب کے جبے کے وسیلے سے مجھے کفار پر فتح دے، اور اگر تو یہ کہتا نا یا اللہ سارے کافر مسلمان کر دے، اس نے مسلمان بھی کر دینے تھے۔ اس لیول کے ولی تھے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ۔ آپ ایک دن بیٹھ کر نا اسی طرح محفل کو اللہ اللہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، تو آپ کی محفل میں ابو علی سینا بھی بیٹھے تھے، ایک مفکر، اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مفکر شفکر ہے نا، ہمیں جعلی قسم کے سائنس دان، یہ فلسفی، ان کی عقل کو زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایویں ہر بات پیڑتے پھرتے ہیں۔ حضرت کہہ رہے تھے اللہ اللہ کیا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، بیمار ہو تو شفا پاؤ گے، تمہارے گھروں میں برکت ہو جائے گی، دل کو سکون ملے گا، روح کو چین ملے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے، اللہ عزتوں کے تاج عطا کریں گے۔ ابو علی سینا سامنے بیٹھ کر نا سامعین میں بیٹھے سوچ رہے تھے وہ یار بابا کی کہن دیا جائے،
ایک نام اتنے کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو۔ اور حضرت کی دلیل کو رد کس طرح کرتا ہے وہ کہتا ہے ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس بھرا ہوا رکھ لے، پانی پیے نہیں بلکہ رکھ کے کہتا جائے پانی پانی پانی، پیے نہیں، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ صرف کہنے سے بجھ جائے گی۔ دوسری دلیل دیتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی کی پڑیا لے کر آئے، اس پڑیا کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے، کھائے نہیں بلکہ کہتا جائے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کہتا پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائیں؟ کہتے ہیں جب علماء کے سامنے جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، جب اللہ کے ولیوں کی خدمت میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کو خیالوں کو پکڑ دیا کرتے ہیں۔ آپ نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ دیا اور اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے اوے گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب ابو علی سینا بھری مجلس اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑے غصہ آیا، لیکن کیا اس نے کیا؟ اس نے غصے کو اندر ہی دبایا، کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام کوشش، نہیں کنٹرول ہوا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ رنگ لال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے فی الفور پسینہ آ گیا، اور یہاں تک غصہ بڑھا کہ وجود کانپنے لگ پڑا غصے سے۔ اب وہ اللہ کے ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا وہ باہر کو نہیں جانتے تھے؟ ابو علی سینا کو مخاطب کر کے فرمانے لگے ابو علی سینا، اور تجھے کیا ہوا؟ یہ چند لمحوں میں تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ یہ رنگ کیوں لال ہوا؟ پسینہ کیوں آ گیا؟ کانپ کیوں رہا ہے؟ اور کردہ حضرت دیکھو تو صحیح نا، تسی بھی تو زیادتی کیتی ہے نا، اینے لوکاں جو بیٹھے ہیں تسی منو کھوتا کہہ ہڑے ہیں، ہوں ہی منو غصہ نہ آئے، میرا رنگ لال نہ ہوئے، منو پسینہ نہ آئے، میرا وجود نہ کمے۔ آپ نے فرمایا ابھی تو بیٹھ کے سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ تو صحیح، گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ کہہ کے تو دیکھو یار، تھی تو کو بولے ہو نا۔ میں ادھر ایک پنڈ گیا تو شاید انہوں نے سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آ کے بھی نہیں آئی، پتہ نہیں کی ہویا۔ میں نے پھر ان کو کہا میں ہوں گل اس طرح ہے کہ جی میری گل دا یہ بھی یقین نہیں نہ آیا تو باہر بڑا روڈ لنگدا پہ تو تجربہ انج کرنا ہے کہ باہر کھلو جانا جا کے، جڑا کوئی منڈا لنگے نا 1 to 5 تے جہاں ڈنڈ باہ بھی وڈے ہون تو 1 to 5 روک کے انہوں صرف اینا ہی کہنا ہے جناب بیٹھے تو تھی پاویں 1 to 5 تے ہو، لگن تھی کھوتے ہی ڈے دیو، انشاءاللہ میری گل دا یقین آ جائے گا تو پھر وہ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا۔ حضرت اگر لفظ گدھا اتنا اثر رکھتا ہے تو آپ خود تصور کرو حضرت پھر اللہ کا کیا اثر ہوگا، پھر دیکھو تو صحیح اللہ کا کیا اثر ہوگا۔ یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا اگر شجرہ پڑھیں نا، ہمارے ماشاءاللہ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ کا نام آتا ہے، کیونکہ غوث پاک کی محفل ہے اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکابرین میں سے ہیں۔ یہ حضرت حبیب پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، اللہ نے توبہ کی توفیق دی، آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے مبارک پر بیعت کی، حکم مرشد سے آپ نے جتنا سود کا مال تھا نا باہر پھینک دیا، فقر آیا، غربت آئی، پیر و مرشد کی جانب سے حکم یہ آیا کہ توکل کرنا ہے بیٹھ کر، ہم نے یہ نہیں کرنا حضرت، ہمیں حکم مشائخ کی بات اور ہے، اگر یہ کام کرنے نکلیں گے، علماء کام کرنے نکلیں گے تو پھر یہ خانقاہوں کی اور مسجدوں کی خدمت کون کرے گا؟ ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے، لیکن ہم نے اس بات کو اپنے پہ نہیں لینا، میں میری گال سن کے تو ہی بیٹھ ہو جا کے، نہیں، ہمیں کرنے کا حکم ہے حضرت، وہ مشائخ کی بات اور ہے، اگر وہ بھی کرنے نکل جائیں گے تو پھر جو خانقاہ میں سائلین آئیں گے، سالکین آئیں گے، ان کی خدمت کون کرے گا؟ اس لیے وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اللہ انہیں غیب سے عطا کرتا ہے۔ مرشد کی جانب سے حکم آیا، فقر آ گیا، اور تانوں پتہ ہے حضرت جی پرونٹھے کھا کے سکیاں کھانا بڑا اوکھا کام، لیکن آ گیا فقر۔ آپ کی بی بی صاحبہ بڑی ذرا مزاج کی سخت تھی، آپ بیٹھ کر نا مصلی پہ وظیفہ کہہ رہے تھے تو آ کر آپ کو کہتی ہوں حبیب کیوں جا بابے دا مرید ہوئے ہیں، آپ ہی بھوکا مردا ہے، سانوں ہی بھوکا مارن لگا، جا کے کام کر کے بچیاں واسطے روٹی لے کے آ۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں جنگل چلا گیا، وہاں بیٹھ کر میں نے سارا دن جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو لگا رہا میں۔ کہتے جب رات پڑی نا میں گھر آیا، میری بی بی مجھے پوچھتی ہے حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی،
تو کیونکہ حضرت اب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک سے بہت دور آ گئے، امیدیں طویل ہو گئیں، دنیا سے محبت بہت بڑھ گئی. تب یہ نہیں تھا، تب روزینہ ہوتا تھا. جڑا کام کو کردا سی نا روز کلیئر، یہ مہینے والا کام نہیں ہوتا تھا. ان کو مہینے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، روز کا کلیئر، اس لیے مہینہ نہیں روزینہ ہوتا تھا. تو حضرت حبیب کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے پوچھا حبیب پھر پیسے لے کے آیا؟ آئے آپ فرماتے میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے، مجھے پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو بیوی کہتی ہے چل کل مانگ کے آنا. فرماتے اگلی صبح ہوئی میں پھر چلا گیا جنگل میں جا کر، کبھی نوافل، کبھی درود، کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی سجدے، کبھی استغفار، کبھی قرب، کبھی دوری، کبھی وصال، سارا دن گزارا. فرماتے جب گھر آیا نا تو بیوی مجھے پھر پوچھتی ہیں او حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ٹکا کے کی. تو وہ کہتی ہے پھر پیسے نہیں ملے؟ تو آپ کہتے میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، پیسے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو وہ فرماتے ہیں بی بی مجھے آگے سے کہتی ہے حبیب یا تو کل پیسے لے کر آنا یا مالک بدل لو. ہائے ہائے، ہمیں نہیں فکر ہے کہ سمجھ حضرت جس نے لگائی ہو اس کو پتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے. مالک بدل لوں کیسے بدل لوں؟ اس جیسا کو کریم ہو تو بدلوں گا. ہمیں نہیں سمجھ آتی ان فکروں کی. اب فرماتے میرے دل پہ لگی. اگلے دن پھر گیا، سارا دن ذکر و اذکار کیا. فرماتے جب رات کو گھر آیا نا بڑا پریشان. وہ حبیب 2 دن تو انہوں ٹال لیا، آج کیویں ٹالیں گا؟ فرماتے ایک قدم گھر کی طرف اٹھاتا تھا، 7 قدم پیچھے چلتا تھا پھر، لیکن نہ کرتے گھر آ ہی گیا. فرماتے جب گھر آیا نا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں تن پہ نیا لباس. اندر گیا، گیہوں، چاول، آٹا، دالیں، پیسہ، اشرفیاں ڈھیر لگا ہے. فرماتے میں نے بیوی سے پوچھا بھی نہیں، مجھے خود ہی کہتی ہے او حبیب تو کس کی مزدوری کرتا رہا؟ تیرا آقا تو واقعی بڑا کریم ہے. کہتے میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے تیرے آقا کے غلام آئے تھے اور یہ سارا کچھ دے کر گئے ہیں، اور ساتھ تیری لیے پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم مزدوری میں کمی نہیں آنے دیں گے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. آئے ہائے، پھر یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا بندہ کچھ پوچھے تو جواب نہ آئے. اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. ہاں حضرت آج حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور پہلے حضرت لوگ خود بھی پاکوں کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے تھے. نہ حضرت اسی آپ ہی جانے ہیں نہ بچے لے کے جانے ہیں، لیکن آنے ہیں وہاں، لیکن ادو آنے ہیں جدو ٹانیاں اینیاں کہ ڈنگیاں ہو گئی ہوندیاں نے، پھر انہوں دا ککھ بھی نہیں بن سکتا. کہ صاحب فرماندے نے بابا درخت دی ادو حفاظت کریں جدو ودن ڈیا جائے، ادو دھیان کرنے کو ٹانی ڈنگی نہ نکل آئے. جدو ڈنگی نکل آئی پھر ککھ نہیں ہونا، پھر آری پھر نہیں ہوندے. اسی ادو جانے ہیں حضرت جدو ککھ نہیں رہا ہوندا. نہیں، خود بھی پاکیزہ لوگوں کے پاس جاؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر جاؤ. کوئی بزرگ تھے تو وہ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ کو پتہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، تھوڑی زیادہ، کہیں بہت زیادہ، لیکن وہاں میں نے پڑھا کہ وہاں بلا کی مشابہت تھی. اتنا فرق تھا کہ جو والد گرامی تھے ان کی داڑھی میں کافی سفید بال آ چکے تھے، کیونکہ پہلے ذرا نکاح جلدی ہو جاتے تھے، تو ابھی والد بھی جوان ہوتا تھا، اولاد بھی جوان ہو جاتی تھی. تو جو بیٹا تھا اس کی داڑھی شریف بالکل کالی تھی، جو باپ تھا تھوڑے بڑھاپے کے آثار آ چکے تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ بالکل جوان تھا. باقی شکل خو بخو ایک. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور آپ نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا. آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں لیکن اتنی مشابہت میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی. تو وہ باپ عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اس کا قصہ سنیں گے نا آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ فرماتے میں نے کہا سنا. عرض کرتا ہے حضرت میں ایک تاجر ہوں اور اکثر و بیشتر غرض تجارت سے کبھی ایران، کبھی عراق،
کبھی ہندوستان، کبھی کہیں 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ 9 ماہ کے لیے نکل جایا کرتا ہوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب یہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا نا، آیا نہیں تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو میں جب تجارت کے لیے نکلنے لگا نا تو میری بیوی اور اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت پر، پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، تو آپ کی یہ جو اولاد ہے، یہ جو دنیا میں آنے والی ہے، اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا میں اپنی دنیا میں آنے والی اس اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ کس کے حوالے؟ ہائے ذرا لے لو نا یار، کہ میرے بھی دل میں سکون، اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ لکھا ہے روایت میں 6 ماہ بعد وہ کہتا ہے باپ، عرض کرتا امیر المومنین میں واپس آیا۔ اب حضرت بندہ سفر پر ہو نا، پیچھے سے اللہ اولاد کی نعمت عطا کرے تو آپ کو پتہ ہے اندر کیا کیا خواہشیں ہوتی ہیں، یار پتر ہوئے گا تو اینج کراں گا، تھی ہوئے گی تو اے نہ رکھاں گا، اینج بھی کراں گا، چکاں گا بھی، کھڑاواں گا بھی۔ اور عرض کرتا امیر المومنین میرا بھی کچھ یہی حال تھا، میرا دل اڑ رہا تھا جلدی جلدی گھر جاؤں اور جا کر اپنی اولاد کو دیکھوں۔ عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا تو سب اس کے برعکس پایا، کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل ہے، تالا لگا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت قریب آیا نا اور تیری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی، وہ اس درد کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ہم نے تیری بیوی کو قبرستان دفن کر دیا۔ عرض کرتا امیر المومنین ایک شخص میرے ساتھ گیا، جا کر قبر کی نشاندہی کی، میں نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی، واپس آ گیا، زور پڑی، عصر پڑی، مغرب پڑی، عشاء پڑی، پڑھ کے لیٹ گئے۔ عرض کرتا امیر المومنین میری کچھ کیفیت اس طرح تبدیل ہوئی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیوی کی قبر پر جاؤں اور وہاں جا کر قرآن پاک پڑھوں۔ ایتھے تے درجی بندہ دینے ڈر دیں قبرستان نہیں بڑھتا، وہ تو پھر رات تھی، لیکن کوئی قدرت اسے کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین نہ چاہتے ہوئے بھی میں چلا گیا۔ جب اپنی بیوی کی قبر پر گیا تو وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میری بیوی تو صوم و صلات کی پابند تھی، با پردہ خاتون تھی، اخلاق بڑا اچھا، تلاوت، ذکر، درود، نوافل، سجود، قیام، ہر معاملے میں وہ اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ عرض کرتا امیر المومنین میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تہیہ کیا کہ میں دیکھوں گا قبر میں کیا معاملہ ہے، قدرت کروا رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین پہلے میں نے مٹی ہٹائی، جب مٹی ہٹا لی نا نیچے سے پھٹے نکلے، ایک ایک کر کے میں نے وہ پھٹے بھی اٹھائے، جب پھٹے اٹھا لیے تو قبر میں اترا۔ پہلے قبریں سامی کھودی جاتی تھی، جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور اس کے پاس یہ بچہ کھیل رہا ہے جسے آپ دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں۔ میں بھی بڑا حیران ہوا، یار یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندیا تو بوئے چ کھلو کے آکھیا سی یا اللہ میری جڑی دنیا چ آن والی اولاد ہے نا اینو تیرے والے کر کے چلنا، ساڈے والے کر کے گیا ہے زندہ دین دے دیاں، بڈھی ساڈے والے کر کے جاندا وہ بھی زندہ ہی دینی سی۔ اللہ حضرت اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یصفون سبحان اللہ عما یشرکون۔ ہاں حضرت پکاؤ اللہ یار، پھر دیکھو اللہ رنگ کی پیدا کرنا، پھر دیکھو حضرت اللہ رنگ کی پیدا کرنا، پھر دیکھو یہ اللہ رنگ کیا لگاتا ہے۔ چلے ہو ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے حضرت، بہت پیچھے۔ کام ڈاڈا جی حضرت جی، کام ڈاڈا جی۔ اور انہوں نے پوچھا